لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ خوبصورت ہونا تو اچھی بات ہے، مگر خوبصورتی دکھانا اچھی بات نہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کار آمد ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اپنے رب سے دوستی کرنا۔ کبھی بھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ زندگی جینے کا سلیقہ میں نے ان ہنستے ہوئے پھولوں سے سیکھا ہے جو کانٹوں میں رہتے ہوئے بھی مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ ایک پرواہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ خوش نصیبی میں ہے یہی ایک عیب، بد نصیبوں کے گھر نہیں آتی۔ آپ اپنی حد خود طے کرتے ہیں۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ محنت کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب انسان اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے تب زندگی میں بہار ہوتی ہے۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ چھپا لیتا ہوں غم کو لباس نشاط میں۔ لوگ کہتے ہیں بہت شادماں ہوں میں۔ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف ہمارا رب ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک اپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق۔ گناہ نہ کرنا بھی ایک صبر ہے، اور اس صبر میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کانٹا ہے جو چبھ کر ٹوٹ جائے۔ محبت کی بس اتنی داستان ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ سب سے زیادہ آن لائن رہنے والے لوگ حقیقی زندگی میں سب سے زیادہ تنہا ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے،
اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ سبھی سے ملنا، ہنس ہنس کر مسلسل بولتے رہنا۔ کبھی کیا تم نے دیکھی ہے کسی کی خاموشی یوں بھی؟ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں یاد ان کو کرتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، اور میں یاد ان کو آتا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، تو کبھی پیار محبت کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا، بلکہ سہارا بنتا ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط کریں، اور اندر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں تھام لیتے ہیں۔ اپنے اتوار میں کتنا بڑا شاطر ہوگا زندگی تجھ سے کبھی جس نے شکایت نہیں کی۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی اب کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جیسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب فانی ہے، تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احسان کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اس کو کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں اب سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے اب کا وجود قابل رشک ہے۔ خود غرض رشتوں سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بھی اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اب کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اے میرے رب تو اپنا قرب عطا فرما۔ انسان کو اللہ کا خوف ویسے نہیں رلاتا جیسے اس کی محبت رلا دیتی ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، اے اللہ میرے ان گناہوں کو ضرور معاف کیجیے کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور میرے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، آمین۔ اور ان کو بچپن سے ہی بتا دو کہ پردہ ان کے جمال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔
माना कि बहुत कीमती है आज तेरा ये वक्त। हम भी बड़े नायाब थे, अभी कल की बात है। दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल रोए और आंखें इसका साथ ना दें तो बहुत दुख होता है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का होता है, क्योंकि एक के बना दूसरा किसी काम का नहीं होता। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। मैं शब का भी मुजरिम हूं, सहर का भी हूं मुजरिम। यारो मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो, लोगों को इज्जत उनकी औकात के मुताबिक दें। कुछ लोग इज्जत का वजन नहीं उठा सकते। हैरान बैठा हूं वक्त का धागा लेकर, रूह को रफू करूं कि अपने ख्वाब बनूं। गमगीन रहना ऐसा है जैसे छतरी लिए फिरना और इंतजार करना कि कब बारिश होगी। अच्छा इंसान वो है जिसके अमल अच्छे हैं। अच्छी बातें बुरे आदमी भी कर सकते हैं। हमें लोगों से भलाई की उम्मीद नहीं, बस ये काफी है कि वो हमारे साथ बुराई ना करे। दिलों में फर्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है इसे गुनाह का जरिया ना बनाओ। मसलों का हल अल्लाह से बात करने में भी छुपा होता है, और कभी कभी मुश्किलें अल्लाह के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए भी दी जाती है। उम्र तरतीब से नहीं गुजरी, ठीक मिलने के वक्त बिछड़े हम। हकीकतों में जमाना बहुत गुजार चुके। कोई कहानी सुनाओ, बड़ा अंधेरा है। जिनकी जैसी औकात वो करते हैं हमारे बारे में वैसी बात। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। खुश गुमान होना अच्छा है बजाय बदगुमान होने के। जन्नत पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है। तुम एक नामहरम की खातिर आखिर कब तक अपने रब को नाराज करते रहोगे। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ में नहीं आती। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जानते हो मुआफ करना क्या होता है? इसको दुख न देना जिसने आपको दुख दिया, उनको उनके रवैये का एहसास तक न दिलाना, कुछ न बताना, ये मुआफ करना होता है। मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज नहीं कर सकता। अल्लाह पर इतना यकीन रखो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ तुम्हारे रब का हक है। जिनकी उम्मीद अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। अल्लाह की मोहब्बत से ही जिंदगी में बहार है। जरूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज औकात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है। अल्लाह का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मुश्किल नहीं। मौत और हयात आंख मिचौली का खेल है। हम छप गए तो अब से ढूंढा ना जाएगा। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान में नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह पाक से मदद का मुंतजिर रहे। हर काम आसान होने से पहले बहुत पेचीदा होता है। जिंदगी की किताब में हर सफ़हा पर सबक है, पर हम सीखते नहीं। सोने से पहले और उठने के बाद जिसका ख्याल आए वो जानी दुश्मन होता है या जान से प्यारा। किसी को इसकी औकात याद दिलाने के लिए जो अल्फाज हमारी जबान से निकलते हैं, दर हकीकत वो अल्फाज दूसरों को हमारी औकात दिखा रहे होते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और दर गुजर से काम लें। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज मत हुआ करें। अल्लाह की मदद आती रहेगी और कामयाबी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह।
भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना और दुश्मन के साथ अच्छा सलूक करना नफस की जीनत है। तुम आखिरत में एक तमन्ना जरूर करोगे, काश थोड़ी नेकियां और कमा लेता। आज मौका है, कमा लो। जिंदगी में 2 नसीहतों पर जरूर अमल करना। नंबर 1, कभी बदनजरी ना करना। नंबर 2, कभी मायूस ना होना। नेकियां कमाकर जन्नत में जाओ ताकि तुम्हें हमेशा की आजादी मिल जाए। नेकियां करते जाओ, जब तुम अमाल नामा देखोगे तो खुश हो जाओगे। तुम्हारी औलाद को शफकत की जरूरत है, नाजायज जायदादों की नहीं। या अल्लाह हमें तमाम बीमारियों और मुसीबतों से शिफा और नजात अता फरमा, आमीन। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। मां ऐसा लफ्ज है जो दोनों होंठों के मिले बगैर बोला नहीं जा सकता। अगर आप परिंदों की आवाजें सुनना चाहते हैं तो पिंजरे ना खरीदें, दरख्त लगाएं। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में रखे खुदा वो हाल अच्छा है। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। कुछ लोग सुबह का उजाला और दिल का नूर होते हैं, उनकी महक कभी खत्म नहीं होती, चाहे दूर हों या पास। वो तो रूहों में महकते हैं, साथ होते हैं। और भला रूहें भी कभी जुदा होती हैं। कुदरत के इम्तिहान हथौड़ों की तरह बार बार आप पे बरसते रहेंगे और हर ज़र्ब आपको मजबूत बनाएगी। जबान के बोल दिल पर नक्श हो जाते हैं, फिर वो बोल चाहे सुकून ए दिल हों या दर्द ए दिल। बेहतरीन ताल्लुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो इसे दुख ना दो। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जमाने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा खुदा गिरने नहीं देता। जो मां के बगैर जी सकते हैं वो किसी के भी बगैर जी लेंगे। बात करना भी जरूरी नहीं होता हर वक्त, लफ्ज होते भी नहीं हैं कई बातों के लिए। हर शय के सवाब का अंदाजा है मगर सब्र के सवाब का अंदाजा नहीं। सच्चा आगाज हमेशा सच्चे अंजाम पर खत्म होता है और झूठा आगाज हमेशा झूठे अंजाम पर। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो रोज बदलती है। जब अब से कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि इसने अब से पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने इसे आपका पता दिया। लोग अजीब होते हैं, गलती करने पर मुआफी नहीं मांगते बल्कि राबता तोड़ लेते हैं। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। तवक्को हर दिल के दर्द की जड़ है। वक्त मगरिब का हो गया, जूं ही वो समंदर में जा गिरा सूरज। वक्त यकसा नहीं रहता कभी, सुन ले ए दोस्त। कभी खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। तुम अच्छा करते जाओ और अल्लाह पर छोड़े जाओ, क्योंकि वही उन सब का अजर देगा। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। हो सकता है तुम्हारा अगला सजदा खुशी का सजदा हो और तुम शुक्राने के नफल अदा कर रहे हो। सबसे जल्दी राजी होने वाली अल्लाह की जात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ करके देखो,
تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو۔ منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ مانتا ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تلاش کروں۔ اور سکون اللہ سے گفتگو میں ہے۔ کسی کی موت پر تبصرے کی بجائے اپنی موت کو یاد کرے اور زندگی کے اچھے اختتام کی دعا کرے۔ انسان کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے نہیں کھولے گا وہ دروازے جس پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ جی دیکھیں، سب دل دکھا رہے ہیں۔ جو شخص تیرے عیبوں سے مطلع کرے وہ اس سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور کرے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عجیب لوگ ہیں، دل کے شکار پر نکلے کمان شہر میں رکھتے ہیں، تیر جنگل میں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ کسی کے بارے غلط گمان مت کری، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہے، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھی جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ میں مسکرا دیتے ہوں ہر بار یہی سوچ کر اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر شکایت کیسی؟ تمہارا کیا خیال ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے گا؟ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہو۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ انسان بے سکون اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔
سارا شہر شناسائی کا دبیدار تو ہے، مگر کون ہمارا اپنا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ امیدوں کے پیالے میں بھلا اللہ کے علاوہ کون کچھ ڈالتا ہے؟ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ الفاظ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ ہر ٹھوکر پہ یوں لگا جیسے رب مل گیا۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا۔ نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر مستقبل کو بدلنا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی۔ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، بندے سے توڑ، خدا سے جوڑ۔ اگر تو غم نہیں چاہتا تو دیوانہ ہو جا اللہ کا۔ وہ اونچائی کسی کام کی جہاں سے اپنے ہی دکھائی نہ دے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ مت پوچھ پہچان کہاں تک ہے، تو بدنام کر تیری اوقات جہاں تک ہے۔ ایک قبرستان تیرا بھی حساب بڑا نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بسر ایک ہے۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جاہلیت ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر مکمل آداب سے پڑھیے۔ ساری کائنات بھی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے
وہ خالق و مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کتابوں سے دوستی رکھو، فکر کی نشو نما کے لیے۔ عمل کے بغیر علم گمراہی ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ خوبصورت بولو، ورنہ خاموشی سے خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ دل کی خاموشی پر مت جاؤ، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سب باتیں یاد رہتی ہیں جن باتوں کو ہم کبھی بھلانا چاہتے ہیں۔ دل کا حال صحیح ہو تو پھر سارے موسم دلکش لگتے ہیں۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ جو شخص علم حاصل نہ کرے اسے دوست مت بناؤ۔ زندگی ایک پیٹرولیم کی مانند ہے جو آنسوؤں اور قہقہوں کے درمیان جھولتا ہے۔ سمندر بے بسی اپنی کسی سے کہہ نہیں سکتا، ہزاروں میل تک پھیلا ہے پھر بھی بہہ نہیں سکتا۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ کچھ تجربے کتابوں سے ملے، کچھ زندگی سے ملے، مگر جو بھی تجربے تھا اس سے ایک ہی سبق ملا۔ زندگی میں سنو سب کی، لیکن کرنا اپنے ہی دل کی۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جیتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگام میں تھما دیتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی بہترین عبادت میں شمار ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے، لیکن مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال دیتی ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر، اللہ سے صرف بیٹا نہیں مانگا کرتے تو شاہین ہے پرواز کر میدانوں کی چٹانوں پر۔ حالات سے لڑ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا۔ حسرت تھی کہ کوئی سمجھے میری خاموشی، مگر افسوس کہ کوئی میرے الفاظ بھی نہ سمجھ سکا۔ اے اللہ ہمیں اطاعت کے اعزاز سے عزت دے اور نافرمانی کی ذلت سے ذلیل نہ کر۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو،
کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ جنہیں پسند کرتے ہیں انہیں ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور صبر و شکر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ وقت ضرور بدلتا ہے، پھر وقت نے سمجھا دیا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر تھپڑ خود کہتا ہے، میرا استعمال کب کرو گے؟ ویسے تو انسان خاک ہے، مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ذلت ہی ذلت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے نیت لازم ہے۔ جس خاص کے لیے اب خاص نہیں، اسے عام کر دیجئے۔ بعض فیصلے عقل کی رضامندی سے ہوتے ہیں، مگر دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ راستے مشکل ہی سہی، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جا کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت کو چنو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔
زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ اب سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اس دعا کے ساتھ آج اور آنے والا ہر دن آپ کے لیے خیر و عافیت کا باعث ہو۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ خاموشی کو چنا ہے میں نے، کیونکہ بنا غلط ہوئے بہت کچھ سنا ہے میں نے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہے۔ درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھیرنے دے گا؟ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ کامیابی کا چیک محنت کی بینک سے کسی وقت بھی کیش ہو سکتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا بہترین عبادت ہے۔ فتنہ ہے وہ روزی جس پر شکر نہ ہو، اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے ہزاروں راستے بنا سکتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے،
تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ ختم کر دو مایوسیاں، ناراضگیاں اور سب نفرتیں۔ یہ دل رب کا گھر ہے، آستانہ ابلیس نہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اسلام پھول دینے کے خلاف نہیں، بس آپ کے پاس پھول دینے کا حق ہو اور لینے والا حقدار ہو۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو۔ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، زال اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ میں رشتوں میں کھیل نہیں کھیلتا اور وہ سمجھے کہ مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراریں ڈال لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ اعتبار سوچ کر کرنا دوست، ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملیں۔ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر اقبال۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبوں سے بھر دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا،
اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کے لیے دنیا چھوڑ دینا، لیکن دنیا کے لیے کبھی دین مت چھوڑنا۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں۔ دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے کہ ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہی ہے۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو۔ صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ مال موت تک، اولاد قبر تک اور نیک عمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصہ کو کم کرتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویت بنا دیں۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔
نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں ہی نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں بلکہ تم ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔